بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ وسلم وبارک علی عبدہ ورسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد. شیخ محمد بن جمیل زین رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ پر ایمان یہ سوال ذکر کیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ایمان کیا ہے. آپ نے کہا ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ. اللہ پر ایمان چار چیزوں سے پورا ہوتا ہے: اللہ کے وجود پر ایمان، اس کی ربوبیت پر ایمان، اس کی الوہیت پر ایمان. چوتھی اور آخری چیز جس پر ایمان ضروری ہے، جس کے بغیر توحید کا تصور نہیں، اور اکثر لوگ اس توحید کی قسم کو نہیں جانتے ہیں، وہ ہے توحید اسماء و صفات. توحید اسماء و صفات توحید کی چوتھی قسم ہے جسے اکثر لوگ نہیں جانتے. کیا ہے توحید اسماء و صفات؟ اسماء کہتے ہیں نام کو، اسم کی جمع ہے اسماء، کہتے ہیں نام، اور صفات یہ صفت کی جمع ہے جسے ہم کہتے ہیں خوبیاں، کوالٹیز جسے کہتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس کے ناموں میں اور اس کی صفات اور خوبیوں میں اکیلا جاننا، اکیلا سمجھنا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام مخلوق کی طرح نہیں ہے. ہمارا نام ایک ہوتا ہے، ہمارا وہ نام ہمارا تعارف دیتا ہے، سچ ہو کہ جھوٹ ہو. مثال کے طور پر ایک آدمی کا نام ہے شجاع. شجاع کا مطلب بہادر. ضروری نہیں کہ وہ بہادر ہو، لیکن نام تو اس کا شجاع ہے، اس نام سے وہ پہچانا جاتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام کتنے ہیں اللہ ہی بہتر جانتا ہے. 99 یہ مشہور ہے، ان کی فضیلت ہے، لیکن کتنے نام ہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے. اور وہ نام میں جو معنی ہے اللہ کے اندر وہ بھرپور پایا جاتا ہے، ایک ذرہ برابر کوئی کمی نہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام ہے السمیع، سننے والا. ایسا وہ سنتا ہے کہ کوئی مخلوق اس کی طرح نہیں سنتی ہے، اور وہ سننے میں اکیلا ہے. کوئی مخلوق اللہ نے ایسے نہیں بنائی جو اس کی طرح سنتی ہو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ السمیع ہے، اس کا نام ہے السمیع، اور وہ ایسا سنتا ہے کہ کوئی مخلوق اس طرح نہیں سنتی ہے. ابن ماجہ کی حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہے کہ میں گھر کے کنارے پر تھی، ایک عورت تھی، ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئیں. ان کا نام تھا خولہ بنت ثعلبہ. وہ بوڑھی ہو گئی تھی، ان کے شوہر نے ان سے زہار کر لیا تھا. طلاق کی ایک شکل جاہلیت میں پائی جاتی تھی. بوڑھے ہو گئے تھے وہ. اوس بن صامت ان کے شوہر کی شکایت لے کر آئی اور کہا کہ اللہ کے نبی، میرے شوہر، میں بوڑھی ہو گئی، اب مجھ سے زہار کر لیا، مجھے الگ کر دیا ہے. کہتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے شوہر کی شکایت کر رہی تھی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں کہ میں کمرے کے کونے ہی میں تھی، مجھے کوئی بات سمجھ میں آ رہی تھی، کوئی بات مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. یعنی مجھے واضح طور پر ہر بات اس صحابیہ کی سنائی نہیں دی. حضرت خولہ بنت ثعلبہ کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شوہر کی شکایت کر رہی تھی. وہ کہتے اسی درمیان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید کی آیات کا نزول ہوا. سورۃ المجادلہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ مجادلہ کی پہلی ابتدائی آیات قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها وتشتکی الی اللہ، اللہ نے سن لیا اس عورت کی بات کو جو آپ سے اپنے شوہر کے بارے میں شکایت کر رہی ہے. اللہ نے فوراً آیات کو نازل کر دیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غور کر کے اللہ کی تعریف کرتے ہوئے کہتی ہیں تبارک الذی وسع سمعہ الاصوات، کہتی ہیں تمام برکت والی ہے وہ ذات، بابرکت ہے وہ ذات جس کے سننے نے ہر چیز کو گھیر لیا ہے. گھر کے کنارے میں موجود ہو لیکن مجھے سنائی نہیں دے رہا ہے. وہ عرش پر موجود ہے، وہ آسمانوں پر عرش پر وہ مستوی ہے، اور وہ وہاں سے سن کر کے فوراً آیتوں کو نازل کرتا ہے. یہ اس کا نام ہے السمیع، سننے والا. اس کی طرح کوئی سننے والا نہیں. یہ توحید اسماء ہے. اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام ہے البصیر، دیکھنے والا. یہ اس کا نام ہے، اور ایسے وہ دیکھتا ہے. بسا اوقات انسان کا نام بھی بصیر ہوتا ہے، لیکن بسا اوقات اسے چشمہ لگا ہے، ہر چیز وہ دیکھ نہیں پاتا، قریب نہیں دیکھ پاتا، دور نہیں دیکھ پاتا، لیکن نام اس کا بصیر ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب ہم کہتے ہیں وہ بصیر ہے، اس کا دیکھنا ایسا ہے کہ کوئی اس کا تصور نہیں کر سکتا. جیسے آپ نے سنا ہے کہ اندھیری رات ہو، کالا پہاڑ ہو، اس پر کالی چونٹی بھی چلتی ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے قدموں کی آہٹ کو بھی سنتا ہے، اسے دیکھتا بھی ہے. اور ایک مشہور حدیث ہے، آپ سب نے سنی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے. نماز کے دوران اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتا نکال کر کے اتار دیا. سارے صحابہ نے بھی جوتا نکال کر کے رکھ دیا نماز کے دوران. اور جب آپ نے نماز کے بعد پوچھا کہ تم لوگوں نے ایسا کیوں کیا، تو صحابہ نے کہا اللہ کے نبی ہم نے آپ کو دیکھا، آپ نے نکال دیا تو ہم نے بھی نکال دیا. اللہ کے نبی نے کہا کیا تم جانتے ہو کہ میں نے جوتا کیوں نکالا؟
کہا آپ نے کہ میرے پاس جبریل آئے نماز کے دوران، اور نماز کے بیچ میں آ کر کے جبریل نے کہا کہ آپ کے جوتوں میں گندگی لگی ہے، نکال دیجئے اس کو۔ اب سوال یہ ہے کہ جبریل کو کیسے پتا کہ رسول کے جوتے میں گندگی لگی؟ فرشتہ تو اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کرتا ہے، اس کا مطلب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے جس نے جبریل سے کہا کہ جا کر کے رسول کو محمد کو خبر دو۔ ایسا وہ دیکھتا ہے کہ رسول کے جوتے میں گندگی لگی ہے، وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نکالنے کا حکم دیا۔ اس طرح وہ ہر چیز کو دیکھتا ہے۔ یہ ہے توحید اسماء، کہ اپنے ناموں میں اور ناموں کا جو معنی ہے اس میں وہ اکیلا ہے۔ اور دوسرا ہے صفات۔ صفات کا مطلب وہ نام نہیں ہے، کوالٹی ہے۔ جیسے کوئی آدمی ہے، ان کا نام تو ایک ہے لیکن کوالٹیز بہت ساری ہیں۔ ایک آدمی ہے جس کا نام ایک ہے لیکن اس کے اندر بہادری ہے، سخاوت ہے، معاف کرنے کی صفت ہے، اور بہت زیادہ تندرست ہے یا خرچ کرنے والا ہے، یہ سب صفات ہے۔ اللہ کی صفات بھی اللہ ہی جانتا ہے، اللہ کی بے شمار صفات ہیں، اور وہ ان صفات میں بھی تنہا اور یکتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات کی طرح کسی کی صفات نہیں۔ جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات میں سے یہ صفت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بات کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی بات کرتا ہے، لیکن اس کا بات کرنا مخلوق کی طرح نہیں ہے۔ اسی لیے حدیث میں مذکور ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ بات کرتا ہے، ایسے آواز آتی ہے جیسے کسی چٹان پر موٹے لوہے کی زنجیر ڈالی جائے، کیسے خوفناک اور ہیبت ناک آواز آتی ہے۔ اللہ جب بات کرتا ہے تو ایسی آواز آتی ہے، اور فرشتے بے ہوش ہو جاتے اس کی آواز کو سن کر کے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جبریل کو ہوش میں لاتا ہے۔ وہ بات کرتا ہے لیکن اس کی بات مخلوق کی طرح نہیں ہے، اسے اکیلا جاننا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر زبان کو پیدا کرنے والا ہے، اسی نے زبان سکھائی ہے ہم کو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر زبان کا پیدا کرنے والا، عربی ہو، انگلش ہو، اردو ہو، یہ دماغوں میں ڈالا کس نے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ڈالا ہے، وہ اکیلا ہے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ہمارے فلاں بزرگ بھی ہیں، آپ انہیں انڈیا سے پکارو، پڑوس سے پکارو، امریکہ سے پکارو، وہ جہاں سے ہی پکارو وہ سن لیتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ وہ بزرگ تو ایک زبان جانتے تھے، اپنے علاقے کی زبان جانتے تھے، انہیں اردو نہیں آتی تھی۔ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کو اردو، ہندی، انگلش نہیں آتی تھی۔ آپ انہیں ان زبانوں میں پکار رہے ہیں تو کیا انہیں وہ زبانیں پہنچتی ہیں؟ اگر پہنچ گئی تو کیا وہ اسے سمجھتے ہیں؟ یہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات ہے۔ ہر چیز کو جانتا ہے، ہر زبان کو جانتا ہے، اسی نے انہیں پیدا کیا ہے۔ یہ صرف اللہ کی صفات ہے۔ اگر آپ غیر اللہ میں مانتے ہیں تو آپ نے اللہ کی صفات میں دوسرے کو شریک کیا۔ تو توحید اسماء و صفات کہتے ہیں اللہ کو اس کے ناموں میں اور اس کی خوبیوں اور کوالٹیز اور صفات میں اکیلا جاننا، کہ اس کی طرح کوئی نہیں ہے، اس کے برابر کوئی نہیں ہے۔ یہ توحید اسماء و صفات۔ لوگ کیا کہتے ہیں؟ اگر ہم یہ مان لیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بات کرتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات میں اس کی ذات کیسی، یہ بھی بتایا گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا چہرہ ہے، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اللہ کا چہرہ باقی، اس کا مطلب اس کا چہرہ ہے۔ اور آدم کے بارے میں اللہ نے کہا کہ میں نے 2 ہاتھوں سے اسے بنایا ہے، تو لوگ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا چہرہ اور ہاتھ ہم مان لیں گے، اس کا مطلب وہ ہماری طرح ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ چہرہ تو مکھی کا بھی ہوتا ہے، تو کیا مکھی اور ہمارا چہرہ برابر ہے؟ آپ خود کہتے ہیں کہ چہرہ تو ہے اس کا، لیکن مکھی کا چہرہ ہماری طرح نہیں، ہمارا چہرہ اس کی طرح نہیں ہے۔ اللہ کا چہرہ ہے لیکن وہ چہرہ مخلوق کی طرح نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا چہرہ کسی مخلوق کی طرح نہیں ہے، اس کے ہاتھ کسی مخلوق کی طرح نہیں ہے۔ لہٰذا جو بھی ہمیں خبر دی گئی اللہ کے بارے میں، اس پر ایمان ہو اور یہ عقیدہ ہو کہ اللہ اکیلا ہے، اس جیسا کوئی نہیں، اس کے برابر کوئی نہیں۔ اسی لیے بہت سارے لوگ حدیثوں کا ترجمہ کرتے ہیں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، نہیں بولتے، کہتے ہیں جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے۔ ہاتھ کیوں نہیں بول رہے آپ؟ ہاتھ کا ترجمہ ہاتھ کیوں نہیں کر رہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے آدم کو ہاتھ سے بنایا، تو قرآن کا ترجمہ کرتے ہیں میں نے آدم کو قدرت سے بنایا۔ کیوں ایسا ترجمہ کرتے ہیں؟ آپ نے کیوں معنی کو بدل دیا؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں اگر ایسا کر دیں گے تو اللہ ہماری طرح ہو جائے گا۔ تو ان سے ایک سوال یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کو زندہ مانتے ہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ ہر گمراہ فرقہ اللہ کو زندہ مانتا ہے، اس لیے کہ زندہ ہے تبھی ساری صفات ہے اس کے اندر۔ تو سوال یہ ہے کہ زندہ تو مخلوق بھی ہوتی ہے، تو کیا آپ اللہ کی زندگی کا بھی انکار کریں گے؟ زندگی کا انکار کوئی نہیں کرتا ہے۔ آپ کہتے ہیں اللہ زندہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی زندگی بندوں کی طرح نہیں ہے، تو ہم کہتے ہیں اور آگے بڑھیے، اللہ کے ہاتھ بھی ہیں لیکن بندوں کی طرح نہیں ہے، اللہ کا چہرہ بھی ہے بندوں کی طرح نہیں ہے۔ باقی چیزوں کا کیوں انکار کر رہے ہیں؟ جب آپ اللہ کو زندہ مانتے ہیں جبکہ مخلوق بھی زندہ ہے،
تو پھر آپ کو چاہیے کہ باقی تمام صفات کو ہی مانیں، اس کا کوئی معنی نہ بدلیں، جیسے بتایا گیا ہے ویسے ہی اس پر ایمان لایا جائے۔ یہ توحید اسماء و صفات کے لیے ضروری ہے، اس لیے کہ ہمارے ملکوں میں خاص طور پر اللہ کی ذات کے بارے میں جو آیا ہے اس کا لوگ انکار کرتے۔ اللہ تعالیٰ بات کرتا ہے، لوگ نہیں مانتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بات کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نازل ہوتا ہے، لوگ نہیں مانتے۔ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہر صفت کو مانتے ہیں، لیکن مخلوق کی طرح نہیں مانتے۔ ہم مخلوق سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کو، صفات کو الگ مانتے ہیں، کمال درجے میں مانتے ہیں، اس کی جیسی کوئی چیز نہیں، لہذا شبہے کی کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توحید اسماء و صفات پر مضبوطی سے ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ھذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔